السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ بے پناہ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس نے ہمیں دین حق دین اسلام کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں رب کائنات نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلات کے بعد آج کے خطبہ جمعہ کی گفتگو کا موضوع ہے محبت ہو تو ایسی۔ کیسی محبت ہونی چاہیے، یہ آج کی گفتگو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ چونکہ محبت اگر اسلام کے اصولوں کے مطابق کی جائے تو وہ محبت نہیں رہتی بلکہ عبادت بھی بن جاتی ہے۔ اگر محبت اسلام کے اصولوں کو چھوڑ کے شیطان کو خوش کرنے کے لیے اور شیطانی وسوسوں میں کی جائے تو وہ انسان کے لیے دنیا آخرت کا وبال بن جاتی ہے، نقصان بن جاتی ہے۔ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اور دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ معلومات کا تبادلہ بھی ہو رہا ہے۔ ابھی ادھر ایک بات کی جاتی ہے تو میڈیا اتنا تیز ہے کہ آنکھ جھپکنے میں وہ دنیا کے دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہے۔ رفتار اتنی تیز ہے، ایک پیغام کو دوسری جگہ تک پہنچانے کے لیے دنیا کے کونے کونے تک اس کے ابلاغ کے لیے، اور اس میں کچھ چیزیں درست ہیں اور بہت ساری غلط، اور ان غلط معلومات میں بھی لوگ دانستہ اور نادانستہ طور پر ملوث ہو جاتے ہیں، شکار ہو جاتے ہیں، اور جانتے بوجھتے ہوئے بھی لوگ شریک ہو جاتے ہیں، اور بے علمی میں بھی لوگ اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ جبکہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم پہ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، ہمارا معاملہ دوسرے مذاہب سے بہت مختلف ہے۔ دوسری قوموں کے مقابلے میں ہمارا معاملہ ایک الگ حیثیت رکھتا ہے۔ جہاں دنیا نت نئے خیالات معاملات سے دوچار ہے اور نئی سے نئی جدت اور ندرت کی قائل ہے، لیکن ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ہم ہر آنے والی نئی معلومات کو
ہر آنے والی نئی چیز یا رسم کو دیکھتے ہی بغیر سوچے سمجھے قبول کر لیں، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ چونکہ مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظریاتی اصول رکھے ہیں، اور وہ اصول ہیں اسلام کے، اور اسلام ہمارا دین ہے، اور اس دین کو ہمارے لیے اللہ نے پسند فرمایا ہے۔ تو جس چیز کو ہمارے لیے اللہ نے پسند فرمایا ہے، اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز پسندیدہ نہیں ہو سکتی، کوئی ہمارے لیے باعث فائدہ نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ کمال مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں وہ دین دیا ہے کہ جس دین کے بارے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اور یہ دین اسلام یہ پوری انسانیت کے لیے خیر خواہی کا پیغام لے کے آیا، خصوصاً اپنے ماننے والوں کے لیے یہ خیر خواہ ہے۔ اس کے اندر مسلمانوں کی خیر کے تمام تر پہلو موجود ہیں۔ اسلام کو ماننے والے اگر حقیقی طور پہ اس پہ چلنے والے بن جائیں، نہ دنیا میں نقصان ہوتا ہے نہ آخرت میں گھاٹا پاتے ہیں۔ نقصان تب ہوتا ہے جب اسلام سے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جس اسلام کو تمہارے لیے اللہ نے دین بنا کے بھیجا ہے، اس کو پورے کا پورا قبول کرو اور اس پہ چلو، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ اور یہی ایک مسلمان کی خوبی ہے۔ جب دین ہمارے لیے خیر خواہ ہے تو دین کا پیغام پہنچانے والے، دین کو سمجھنے والے، وہ بھی مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، مسلمانوں کے ہمدرد ہیں۔ آج ایسی ہی خیر خواہی میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دین اسلام کی روشنی میں یہ میری طرف سے آپ کی خیر خواہی ہے، یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہمدردی کا پیغام ہے، یہ آپ کے لیے میری جانب سے ایک ایسی بات ہوگی جو ہمارے درمیان اتفاق کو بڑھائے، اتحاد کو بڑھائے، محبت کو بڑھائے، الفت کو بڑھائے اور باہمی نفرتوں کو ختم کر دے۔ یہ منشا ہے اسلام، یہ مقصد ہے اسلام کا کہ مسلمان ایک دوسرے کے ایسے خیر خواہ بنے کہ کوئی کسی کے لیے نقصان کا پہلو نہ رکھے، ہر کوئی دوسرے کے لیے بھلا چاہے، بھلائی چاہے۔ اسی نیک جذبے کے ساتھ آج کی گفتگو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہمارا مذہب اسلام ہے، دین ہمارا اسلام ہے، اور اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق جب ہم چلیں گے تو کوئی ہمارا دشمن، کوئی ہمارا بدخواہ، کوئی ہماری برائی چاہنے والا ہمیں اپنے اشاروں پہ نہیں چلا سکتا، ہمارے دلوں میں وسوسے نہیں ڈال سکتا، ہمیں بہکا نہیں سکتا، پھسلا نہیں سکتا، اللہ کی راہ سے ہٹا نہیں سکتا، چونکہ ہمارے سامنے اللہ کا دیا ہوا نظام اسلام ہے، جو دین ہے، جو اللہ نے پسند کر لیا،
جب ہم اسے پسند کر لیں گے انشاءاللہ اللہ ہمیں پسند فرما لے گا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتے ہیں دین میں نے تمہارے لیے اسلام بنا دیا اور اس کو میں نے تمہارے لیے چن لیا، پسند کر لیا۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود، اسلام کو ماننے والے ہونے کے باوجود اسلام کے دیے ہوئے احکامات اور تعلیمات سے ایسے ہٹ جاتے ہیں کہ پھر غیر اپنی رسموں میں ہمیں جکڑ لیتے ہیں۔ غیر ہمارے اندر وہ کچھ بیچ دیتے ہیں جس سے ہمارے دین کا نقصان ہو جائے، ہمارے ایمان کا نقصان ہو جائے، ہمارے اسلام کا نقصان ہو جائے، جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے، کملی والے آقا ناراض ہو جائے۔ چاہیے تو ہمیں کہ ہم اسلام پہ ایسے جم جائیں، ایسے ڈٹ جائیں، ایسے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں کہ کوئی جرأت بھی نہ کر سکے، لیکن ہمارا اسلام سے تعلق کمزور کرنا یہ غیروں کے لیے بہت بڑی سپیس اور موقع فراہم کر دیتا ہے۔ حملہ ہو جاتا ہے غیروں کی رسومات کا، حملہ ہو جاتا ہے غیروں کی تہذیب کا، حملہ ہو جاتا ہے غیروں کی ثقافت کا، پھر ان کے رنگ میں ہم رنگے جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا نقصان کتنا ہو رہا ہے، ہمارا بگڑ کیا رہا ہے اور ہمارا ایمان کہاں جا رہا ہے۔ اخلاقی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے ہم اتنے کمزور اور بے بس ہو گئے کہ دنیا کے کافر، اسلام دشمن، وہ آئے دن نت نئے فیشن، کوئی رسم، کوئی خرافات، کوئی برائیاں، کوئی فحاشی، کوئی عریانی، کوئی اسلام سے دور کرنے والی عادتیں ہمارے اندر ایسی ڈال دیتے ہیں کہ جن کی ہم اندھی تقلید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس طرح وہ ایمان سے عاری لوگ، وہ ایمان سے خالی لوگ یہ رسموں کے دن مناتے ہیں، ان کی دیکھا دیکھی مسلمان بھی وہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ رسم میں ان کے شریک ہو جاتے ہیں۔ جبکہ کم از کم ہمیں اتنا تو علم ہونا چاہیے کہ ہم نے یہاں پہ زندہ رہنا ہے تو اسلام پہ رہنا ہے۔ ہماری آنے والی نسلیں ہیں، ہماری اولادیں ہیں جن کی ہم نے فکر کرنی ہے، جن کی ہم نے تربیت کرنی ہے، جن کی ہم نے تربیت کرنی ہے، جن کو ہم نے پیشوا بنانا ہے، لیڈر بنانا ہے، رہبر رہنما بنانا ہے، اور وہ ایسے نہیں بنتے رہبر رہنما۔ اپنی آنے والی نسلوں کی فکر ابھی سے کی جائے، ان کے لیے کوئی ماحول ایسا بنایا جائے، کوئی میدان ایسا سجایا جائے کہ جس میں آ کے وہ قوم کے لیڈر بنے، قوم کے امام بنے، قوم کے رہبر بنے، قوم کے رہنما بنے، نہ کہ ہماری ایسی بری سوچ کی وجہ سے، برے نظریے کی وجہ سے، بری تربیت کی وجہ سے، غیروں کے کلچر کی وجہ سے جس طرح ہم اپنا نقصان کریں وہ بھی برباد ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مجھے یاد آ گئی، ہر نماز میں مسلمان پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہا اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ اولاد کا مطالبہ پہلے کیا بلکہ ساتھ کیا۔ ایک موقع پہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام آپ پہ ہم اتنے خوش ہوئے ہیں کہ آپ نے ہمیں راضی کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر امتحان میں آپ کامیاب ہوئے ہیں، اب ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔
ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ ہی کہہ دیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ صرف مجھے امامت نہ دینا، میرے آنے والی نسلوں میں بھی میری اولاد کو بھی امام بنانا، امامت عطا کرنا، اس کی پاسداری کرنا۔ یہ لازم ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے کچھ ماحول ایسا بنائیں، کچھ میدان ایسا بنائیں کہ جس سے وہ بہترین مسلمان بنے، ایک اچھے انسان بنے، محب وطن پاکستانی بن جائے۔ یہ ہم نے کرنا ہے اپنی اولادوں کے لیے، یہ ماحول سازگار ہم نے کرنے ہیں۔ لیکن کیا کیا جائے، ہم بھی اسلام سے بیگانہ ہیں، اور آنے والی نسلوں کے لیے اور اپنی اولادوں کے لیے بھی ہم نے کوئی ماحول ایسا تیار نہیں کیا، جس کی وجہ ہے کہ نوجوان جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، ادھر سے شیطان آ کے پکڑ لیتا ہے، بے رہ روی کی راہ پہ چلا دیتا ہے، اسے فحاشی کے راستے پہ چلا دیتا ہے، اور یہ آسانی سے اس کے چنگل میں آ جاتا ہے، اس کی قید میں قید ہو جاتا ہے، شیطان کے کہنے پہ بہک جاتا ہے۔ اور یہ سارا قصور بڑوں کا، ذمہ داران کا، والدین کا، سرپرستوں کا اور ان کی تربیت کرنے والوں کا۔ اور آج جس بات کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، محبت ہو تو ایسی، یہ تمہیدی کلمات میں نے اس لیے کیے کہ مجھے اور آپ کو اپنا پتہ ہو کہ ہم کون ہیں، ہماری اولادوں نے کس نہج پہ چلنا ہے، ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ غیروں نے فضول آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا عمل چھوڑ دیا، کوئی کاروائی دے دی، کوئی رسم دے دی، جس میں نوجوان الجھ گئے، جس میں نوجوان بہک گئے۔ انہی میں سے ایک یہ کچھ عرصے سے ہمارے ہاں بھی یہ گند آ گیا، 14 فروری کو منایا جانے والا ایک پیار اور محبت کا نام نہاد دن، ویلنٹائن ڈے، جس میں فحاشی ہی فحاشی، بے حیائی ہی بے حیائی، عریانی ہی عریانی، اللہ رسول کی نافرمانی ہی نافرمانی ہے، نہ کوئی اسلام کا کوئی اچھا پہلو، نہ ایمان کے لیے کوئی خیر، تباہی ایمان کی، بربادی اسلام کی، اس ایک رسم میں الجھنے والوں کے لیے۔ اور میں نے آج یہ نہیں بتانا کہ ویلنٹائن کون تھا، گندا انسان تھا، یہ کب شروع ہوا، کیسے پروموٹ ہوا، کیسے ہم تک پہنچا، یہ ساری باتیں میں نے عرض نہیں کرنی۔ میں نے آج صرف اتنا سمجھنا اور سمجھانا ہے کہ یہ عمل بے حیائی کا عمل ہے، یہ وتیرہ بے حیائی کا وتیرہ ہے، یہ شیوا بے حیائی کا شیوا ہے۔ اس سے بچ جائیں، ہم بھی بچ جائیں، اپنی نسلوں کو بھی بچا لیں، ورنہ ایمان نہیں بچے گا، اسلام میرے بھائیوں نہیں بچے گا۔ چونکہ ایمان نام ہے حیا کا، ایمان اور حیا دونوں اکٹھے اللہ نے دیے ہیں۔ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں حیا ہوتی ہے، جہاں حیا ہوتی ہے وہاں ایمان ہوتا ہے، ایمان ہو حیا نہ ہو ایمان بھی نہیں ہوتا، یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہیں۔ سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہیں، ایمان اور حیا ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میرے پاس ایمان ہے لیکن کام بے حیائی کے کرے، ایمان بھی کوئی نہیں۔ سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا ایمان بھی کوئی نہیں جس کے پاس حیا کوئی نہیں۔ کام سارے اللہ رسول کی نافرمانی کے کریں، اور اللہ رسول کی نافرمانی کرنا بھی بے حیائی ہے۔ یہ بے حیائی ہمارے نزدیک یہ بےہودہ کام کرنے کا نام ہم نے رکھ دیا ہے۔ اس کا ایک وسیع معنی، جو بندہ اللہ کا ادب نہیں کرتا، اللہ کے نبی کا ادب نہیں کرتا، وہ بڑا بے حیا ہے۔
اسے نہ اللہ کی حیا ہے نہ اللہ کے پاک پیغمبر کی حیا ہے۔ ہم میں سے کوئی بڑے کی بات نہ مانے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑا بے حیا بندہ تینوں حیا نہیں آتی، بڑوں کے آگے بولتے ہو، شرم کرو، حیا کرو۔ جب یہاں بڑے کے آگے بولنا بے حیائی ہے، بڑے کی بات ماننا، بات نہ ماننا بے حیائی ہے، تو اللہ کی بات نہ ماننا کتنی بڑی بے حیائی ہوگی، کونین کے نبی کی بات نہ ماننا کتنی بڑی بے حیائی ہوگی۔ بہرحال یہ نام نہاد بے حیائی کا محبت کا دن منانے والے وہ سمجھے کہ یہ دن بے حیائی کا دن ہے، یہ شیوا بے حیائی کا، یہ وتیرہ بے حیائی کا، اور یہ ایک ایسا گندا دن ہے کہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، کہ جرت بھی نہیں ہم کسی کو دے سکتے کہ کوئی ہمارے تقدس رشتوں کے بارے میں ایسا سوچ بھی سکے۔ جو کچھ ویلنٹائن ڈے پہ ہوتا ہے، کیا میں اور آپ اپنے مقدس اور تقدس والے رشتوں کے بارے میں کسی کو جرت دے سکتے ہیں کہ وہ ہمارے کسی عزیز کو، ہمارے پیارے رشتے کو، ہمارے مقدس رشتے کو، میں کھلی بات کروں، ہماری بہن بیٹی کو کوئی آ کے اپنی محبت کا اظہار جتائے؟ ہم مسلمان کسی کو جرت دے سکتے ہیں؟ ہماری غیرت گوارا کرتی ہے؟ قطعاً نہیں کرتی۔ پھر یہ معاشرے میں گند کیوں ہے؟ یہ معاشرے میں پرموٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ معاشرے میں ہر سال پچھلے سال سے معاملہ بڑھ کیوں جاتا ہے؟ یہ بے حیائی آگے کیوں قدم اٹھا رہی ہے؟ ہماری مسلمانوں کی کمزوری ہے، ہمارے مسلمانوں کی غیر ذمہ داری ہے کہ آج اسلام دشمن طاقتیں وہ ہمارے اسلامی تمدن، تہذیب، کلچر کو بے حیائی میں، عریانیت میں بدلنا چاہتے ہیں، اور وہ کامیاب جا رہے ہیں۔ وہ اپنی اس ناپاک سازش میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ وہ مسلمانوں میں آئے دن کوئی ایسا حیا باختہ عمل چھوڑ دیتے ہیں کہ مسلمان نہیں سمجھتا کہ میری حیا پہ کتنی ضرب پڑتی ہے، وہ وہی کام کرتا ہے جو حیا کو برباد کر دیتا ہے، جو ایمان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اسلام دشمن تو چاہتا ہی یہ ہے۔ میڈیا کے ذریعے اس نے کیا گل کھلائے جو آج تک کھل رہے ہیں، اور سدے باب نظر نہیں آ رہا فی الحال۔ نہ ہی مسلمان اتنی جرت کر رہا ہے کہ آگے بند باندھے اور روکے اس بے حیائی کے سیلاب کو۔ وہ تو چاہتا ہے روشن خیالی کے نام پہ، آزادی کے نام پہ بے حیائی عام کر دے۔ اسلام کا دشمن تو چاہتا ہی یہ ہے کہ مسلمان اتنے بے حیا ہو جائیں، اتنے آزاد ہو جائیں کہ مادر پدر آزاد ہو جائیں، نہ اللہ کو کچھ سمجھے نہ اللہ کے نبی کو کچھ سمجھے۔ اور ایک ہم مسلمان ہیں کہ ان کی اس سازش کو کامیاب کروا رہے ہیں، ہم ان کا حصہ بن رہے ہیں۔ فحاشی پہ، بے حیائی پہ، عریانی پہ مبنی رسومات انہوں نے ہمارے اندر بھیج دی، ہم نے انہیں قبول کر لیا، ہم نے ان پہ عمل شروع کر دیا، معاشرے کا حصہ بنا دیا، میڈیا نے اس پہ زور لگا دیا، اور نوجوانوں نے اس پہ عمل کر کے دکھانا شروع کر دیا۔ کتنی بے حیائی کی بات ہے، کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ وہ دن منایا جائے کہ جس میں ایک غیر مرد کسی غیر عورت کو جا کر اپنی محبت کا اظہار کرے، اس کو جا کے پھول پیش کرے، اس کو جا کے اپنی محبت جتائے اور بتائے، تحائف کا تبادلہ ہو، گفٹ دیے جائیں، لیے جائیں۔ مسلمان نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ مسلمان کیا کر رہا ہے، یہ غیرت کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ اتنی بے حیائی عام، اتنی فحاشی عام، اور یہ صرف خاص جگہوں کے لیے نہیں، کلب کے لیے نہیں، کسی خاص محفل تک اس کو محدود نہیں کیا گیا۔ آتے آتے یہ
یہاں تک بات آ گئی کہ سرے عام چوکو چرستوں میں یہ بے حیائی ہوتی ہے، تعلیمی اداروں میں بے حیائی ہوتی ہے، خاص سپاٹس بنا دیے جاتے ہیں، موقع فراہم کر دیے جاتے ہیں، مقام مہیا کر دیے جاتے ہیں کہ یہاں آ کے یہ بے حیائی کا عمل کیا جا سکتا ہے۔ کہاں ہو رہا ہے؟ توجہ فرمائیے، یہ کہاں ہو رہا ہے؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ ریاست مدینہ جس کو بنایا جا رہا ہے اس میں ہو رہا ہے۔ اسلام کے نام پہ لیا گیا تھا، بزرگوں نے قربانیاں دی اسلام کے لیے، پاکستان حاصل کیا اسلام کے نام پہ، اور دو قومی نظریے کی بنیاد پہ پاکستان بنا کہ ہمارا نظریہ اور ہے، ہندوؤں کا اور ہے، ہمارا کلچر اور ہے، کافر کا اور ہے، ہماری تہذیب اور ہے، ہندو کی اور ہے، ہمارا رہنا سہنا اور ہے، ہندو کا اور ہے، ہمارا کھانا پینا اور ہے، ہندو کا اور ہے، ہمارا اوڑھنا بچھونا اور ہے، ہندو کا اور ہے، ہماری تہذیب اسلامی ہے، ان کی گمتی ہے۔ آج مسلمانوں نے بھی تہذیب وہی اپنائی ہے جو ہندو کی ہے، جو ایک یہودی کی ہے، جو ایک مجوسی کی ہے، جو ایک اسلام دشمن کی ہے۔ فرق کیا ہے؟ ایسی قربانیاں اتنی دے دی ہیں، ایسے ہی بزرگوں نے اتنی قربانیاں پیش کر دی ہیں، جب سب کچھ وہی کرنا تھا وہاں رہ کے اکٹھے کر لیتے، وہاں اکٹھے رہ کے کر لیتے اگر یہی کچھ کرنا تھا۔ سوچنے کے لائق ہے بات، ذمہ دار ہے میں اور آپ معاشرے کے، اپنے اپنے ماحول کے ذمہ دار، اپنے اپنے گھر کے ذمہ دار، اپنی اپنی اولاد کے ذمہ دار، اپنی اپنی نسلوں کے ہم ذمہ دار۔ اور کتنی ذمہ داری ہم نہیں پتا، غیر محرم مرد ہے، غیر محرم عورت ہے، دونوں اکٹھے گھوم پھر رہے ہیں، اکٹھے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، پیار محبت کا اظہار کر رہے ہیں، تحفے تحائف دے رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہا جا سکتا ہے، اس سے بڑھ کے تو اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ حالانکہ میں بڑے محتاط الفاظ استعمال کر رہا ہوں، مسجد کا بھی احترام ہے، منبر کا بھی احترام ہے، اور اس جگہ کا بھی ایک احترام ہے، لیکن کیا کریں؟ اگر نسل کو نہ سمجھائیں، لوگوں تک پیغام نہ پہنچائیں، اپنا فریضہ ادا نہ کریں تو کیا کریں؟ اللہ نے تو پوچھنا ہے، کتنا کام کیا آپ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا۔ پچھلے 2 ہفتے میں نے اسی موضوع پہ فجر کے درس عرض کیے ہیں، خوش قسمت لوگوں نے سنے کہ یہ فریضہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا۔ اگر ہم نیکی کا حکم نہیں دیں گے ہم پکڑے جائیں گے، برائی سے نہیں روکیں گے ہم اللہ کے ہاں مجرم بنا دیے جائیں گے۔ آنکھیں بند کر لیں، بے غیرت ہو جائیں، بے حیاؤں کے ساتھ بے حیا بن جائیں، ہمارا ایمان تو گوارا نہیں کرتا، ہمارا اسلام تو اجازت نہیں دیتا کہ معاشرے میں اتنی بے حیائی پھیلتی رہے اور ہم زبان بھی بند رکھیں، ہم اپنی نظر بھی بند رکھیں، ہمیں بولنے کی بھی جرت نہ ہو، ہمیں لکھنے کی جرت بھی نہ ہو، ہمیں بات کرنے کی بھی جرت نہ ہو، ہمیں پیغام پہنچانے کی جرت نہ ہو۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، صرف مسلمان نہیں باغیرت مسلمان ہیں، اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم اپنے اپنے حلقہ احباب میں، اپنی اپنی حدود میں، اپنے خطبات میں، اپنے دروس میں اور اپنی کلاسز میں، اپنے لیکچرز میں یہ پیغام دیتے رہیں گے، اور الحمدللہ میں دیتا ہوں اللہ کی توفیق سے، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی ملال کے خطرے کے یہ پیغام دیتا رہتا ہوں، اور دینا ہے کہ یہ بے حیائی ہے، یہ فحاشی ہے، یہ عریانی ہے، یہ بدماشی ہے، اللہ رسول کی نافرمانی ہے۔ اپنے ایمان کی فکر کی جائے، اس بے حیائی سے خود بھی رکا جائے، اوروں کو بھی روکا جائے۔ جائزہ لے ہم اپنے گھروں کا، اپنی اولاد کا، اگر ہم ٹیچر ہیں تو اپنے شاگردوں کا، اپنے اسٹوڈنٹس کا، کسی ادارے کے ہم سرپرست ہیں تو وہاں ادارے کا ہم وہاں جائزہ لیں، دیکھیں تو صحیح ہماری سرپرستی میں کچھ ایسا ہو تو نہیں رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ محبت
یہ ڈھونگ رچایا گیا محبت کا، اور حقیقت میں بے حیائی عام کر دی، فحاشی عام کر دی، اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت دی۔ یہ محبت نہیں ہے۔ یہ بے حیائی کا، بے غیرتی کا دن منانے والے سنیں، یہ پیغام ویڈیو کے ذریعے عام ہوگا انشاءاللہ، وہ سنیں کہ یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ یہ ہے کیا؟ دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگامے محبت کے، یہ محبت ہے۔ دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگامے محبت کے، آغاز بھی رسوائی، انجام بھی رسوائی۔ جو محبت اللہ رسول کی نافرمانی میں کی جاتی ہے، اس کا آغاز بھی ذلت ہوتا ہے، اس کا انجام بھی ذلت ہوتا ہے۔ محبت ہو تو ایسی جیسی میں انشاءاللہ عرض کرنے لگا ہوں ابھی، یہ محبت ہے۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ اللہ کو جواب دے ہیں۔ ہم فحاشی بے حیائی کو دیکھ کے خاموش نہ ہو جائیں، چپ نہ کر جائیں، اپنی زبان نہ بند کر لیں، آنکھیں نہ بند کر لیں، ورنہ کائنات کے نبی کا فرمان سنیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پہ اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ کون ہے وہ؟ سنیے، دل تھام کے سنیے۔ فرمایا مدمن الخمر، شراب پینے والا شرابی، اس پہ جنت حرام ہے اگر توبہ نہ کرے۔ والعاقو، فرمایا جو نافرمان ہے ماں باپ کا، اس پہ بھی جنت حرام ہے اگر توبہ نہ کرے، معافی نہ مانگے۔ تیسرا بندہ جس پہ جنت حرام، حضور نے فرمایا والدیوس، دیوس، دیوس، اس پہ جنت حرام ہے۔ دیوس کا میں اپنی زبان میں ترجمہ کر کے بتاؤں، دیوس کہتے ہیں بے غیرت انسان کو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کے گھر میں بے حیائی کے کام ہوتے ہیں اور وہ چپ کر جاتا ہے، برداشت کر جاتا ہے، یہ دیوس ہے۔ فرمایا اس پہ جنت اللہ نے حرام کر دی ہے۔ میں اور آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ میں اور آپ اللہ کو کیا جا کے بتائیں گے کہ اللہ، جو تیرے دشمن تھے ان کی محبت ہمارے دلوں میں، ان کی محبت ہمارے معاشرے میں، ان کی محبت ہمارے قریب، اور تیری محبت ہم سے دور، تیرے نبی کی محبت ہم سے دور۔ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے مومن تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے ماں باپ بھی اللہ رسول کے دشمن ہو وہ انہیں بھی پسند نہیں کرتے، ان کے بہن بھائی اللہ رسول کے دشمن ہو وہ انہیں بھی پسند نہیں کرتے۔ ہم دشمنوں کو پسند کر رہے ہیں، کافروں کو پسند کر رہے ہیں، ان کی رسمیں پسند کر رہے ہیں۔ محبت ہو تو ایسی جیسی اللہ نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جسے بڑا محبت کا بخار چڑھا ہے وہ سنیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ ایمان والے محبت اللہ سے کرتے ہیں، اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ محبت میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن ہوتی اللہ کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد جس سے بھی محبت کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں۔ یہ محبت ہے، یہ تو حرام کام ہے، ناجائز کام ہے، یہ محبت کا عالمی دن ہے، یہ حیا کا جنازہ ہے، ذرا دوم سے نکلے۔ یہ تو حیا کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، یہ بے غیرتی عام کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی تصویر بن جائیں، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ ایسے مسلمان تو مسلمان ہوتا ہے جس کے سامنے اللہ رسول سے آگے کچھ نہیں ہے، دلوں میں محبت اللہ کی، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی، صحابہ کرام کی۔ کہتے ہیں جی محبت کا عالمی دن ہے، محبت بتائی جا رہی ہے، محبت ایک دوسرے سے جتائی جا رہی ہے، محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین محبت دو کرنے والوں کا جو رشتہ ہے وہ نکاح کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ۔ لم یرا للمتحابین مثل النکاح، کائنات کے امام نے فرمایا نکاح سے بڑھ کے کوئی رشتہ دو محبت کرنے والوں میں محبت کا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں میاں بیوی سارا دن آپس میں لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، باہر محبت کے اظہار کیے جا رہے ہیں۔ تیرے گھر میں تیری محبت ہے بیوی کی صورت میں، جسے بڑا محبت کا جنون چڑھا ہے وہ گھر والوں سے کہے کوئی اچھا رشتہ دے کے شادی کر دے، اللہ اس میں محبت کی
تجھے ایک جھلک دے دے گا، ایسی جھلک جس میں اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تجھے اسلام بھی مل جائے، ایمان بھی مل جائے، وہ نکاح ہے۔ یہ کیا ہے ویلنٹائن ڈے؟ یہ محبت ہے؟ نہ میرے بزرگوں، یہ اللہ رسول کی نافرمانی ہے۔ ویلنٹائن ڈے شیطان کو راضی کرنے کا دن ہے اور بے شرمی بے حیائی کا دن ہے۔ یہ ویلنٹائن ڈے یہود و نصارہ کی پیروی کا دن ہے۔ یہ کیا ہے؟ محبت کا دن نہیں ہے، کسی مغالط میں نہ رہنا۔ محبت کے پاکیزہ جذبوں کا جنازہ ہے یہ ویلنٹائن ڈے۔ پارسائی اور پاک دامنی کی دجیاں اڑانے کا تماشا ہے ویلنٹائن ڈے، اور شرافت اور انسانیت کے لباس کو اتار پھینکنے کا جشن ہے یہ 14 فروری ویلنٹائن ڈے۔ اسلام کہہ رہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے محبت اللہ سے کرتے ہیں، محبت اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ یہ کیا محبت ہے؟ محبت ہو تو ایسی، میں بتانے لگا ہوں کیسی۔ سرور کائنات سے محبت کرو جو رات کو اٹھ اٹھ کے امت کے لیے روتے رہے ہیں۔ صحابہ کرام سے محبت کرو جنہوں نے اپنی جانیں اسلام کے لیے قربان کر دی ہیں۔ اہل بیت سے محبت کرو، اولیاء کرام سے محبت کرو، اللہ والوں سے کرو، مجتہدین سے کرو، محدثین سے کرو، نیک لوگوں سے کرو۔ محبت کرنی ہے تو مظلوم لوگوں سے کرو، محبت کرنی ہے دکھی انسانیت سے محبت کرو۔ اس محبت کا صلہ تمہیں دنیا میں بھی مل جائے، آخرت میں بھی مل جائے۔ یہ کیا محبت ہے؟ ایک بندہ آیا نبی پاک علیہ السلام کے پاس، اس نے آ کے کہا اللہ کے رسول مجھے نا زنا کی اجازت دے دیں۔ توجہ فرمائیے گا معزز سامعین، توجہ۔ کہتا مجھے زنا کی اجازت۔ دیکھیے ویلنٹائن ڈے کیسے بظاہر آج کاپی ہو رہا ہے نبی پاک علیہ السلام کے اس فرمان پہ۔ کہتا مجھے زنا بدکاری کی اجازت دے دیں۔ صحابہ کرام بیٹھے تھے، غصے میں تیس میں آگے پکڑا، ڈانٹا، کہا اے رک رک، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تم میرے قریب آ جاؤ، تم میرے قریب آ جاؤ۔ وہ پاس آ گیا، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے پاس بٹھا کے اس سے پوچھا یہ جو چیز تم مجھ سے پوچھ رہے ہو بدکاری کرنے کی، تم اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ توجہ فرمائیے، ویلنٹائن ڈے منانے والوں، یہ پیغام ہے، پوری دنیا کو پیغام ہے، کائنات کے نبی کا فرمان ہے۔ پوچھا جو بدکاری کی اجازت چاہتا ہے کیا اپنی ماں کے لیے پسند کرتا ہے؟ ویلنٹائن ڈے منانے والا، کسی کی بیٹی بہن کو محبت کا اظہار کرنے والا بتائے اپنی ماں بیٹی بہن کے لیے پسند کرتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے جب پوچھا تو کہتا نا نا اللہ کے نبی نہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹی کے لیے پسند کرتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی نہیں۔ پوچھا بہن کے لیے پسند کرتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی نہیں۔ کہا پھوپھی کے لیے پسند کرتے ہو؟ کہا نہیں۔ فرمایا اپنی خالہ کے لیے پسند کرتے ہو؟ کہا نہیں۔ فرمایا جن کے ساتھ تم یہ بدکاری کرنا چاہتے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی پھوپھی ہے، کسی کی خالہ ہے، پھر تم کیسے گوارا کر رہے ہو؟ ویلنٹائن ڈے منانے والا کیسے گوارا کرے گا؟ کیا وہ جرت دیتا ہے کسی کو کہ اس کی بیٹی بہن کو کوئی پھول پیش کرے؟ میں کہوں گا یہ سامان ویلنٹائن ڈے کا بیچنے والے، گفٹ بیچنے والے دکاندار، کیا اسے پتا کہ اس کی دکان سے کوئی خرید کے اس کی بہن کو جا کے پیش کر دے؟ کہاں گئی اس کی غیرت، کہاں گیا اس کا یہ ایمان، کہاں گیا اس کا اسلام؟ پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمان، تو مسلمان تھا، تو میدان جہاد میں اترنے والا تھا، تو نے تو اللہ رسول کی محبت میں کافروں کے سر قلم کرنے تھے، جہنم میں انہیں پھینکنا تھا، تو ان کے بتائے ہوئے بےہودہ کاموں پہ لگ کے اپنا ایمان ہی کمزور کر بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا کریں ہمیں فخر ہے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں فخر ہے، I am proud to be a Muslim، ہمیں مسلمان ہونے پہ فخر ہے، ہمیں نفرت ہے اس دن سے۔ آپ بھی کہیں انشاءاللہ ہمیں نفرت ہے اس دن سے۔ بے حیائی کا دن یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ گندے لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس محبت کرنے کے لیے ہے نہیں، نہ ماں کی محبت، نہ باپ کی محبت، نہ بیٹی کی محبت، نہ بہن کی محبت، نہ رشتوں کا تقدس، نہ وہاں پہ کچھ احترام، نہ کوئی ادب۔ ہمیں تو ہمارے رب نے سارے رشتے پاکیزہ دے دیے ہیں، محبت کی کمی نہیں۔ کرو ماں باپ سے محبت، کرو بہن بھائی سے محبت، کرو رشتہ داروں سے محبت، کرو دکھی انسانیت سے محبت۔ تم محبت یہاں کرو گے، تمہاری محبت کا اعلان عرش پہ کر دیا جائے گا۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کہتے ہیں جو لوگوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں وہ سن لے، ان کے لیے دردناک عذاب رب نے تیار کر دیا ہے۔ میری بیٹیوں، میری بہنوں، نوجوان بھائیوں، ذرا سوچئے گا، اس عمل میں قدم اٹھانے سے پہلے میری بہن بیٹی سوچے کہ یہ بیٹی اپنے باپ کی عزت ہے، اپنی ماں کا مان ہے، اپنے بھائی کا پیار ہے۔ کہیں باپ، کہیں ماں، کہیں بھائیوں کی عزت کو نیچا نہ کر دے، ان کے سر شرم سے جھکا نہ دے۔ یہ قدم اٹھانے سے پہلے نوجوان سوچے کہ اس کے گھر میں بھی ماں، بہن، بیٹی موجود ہے۔ یہ ایک سبق ہے میری طرف سے، یہ پیغام ہے، بڑا دردمندانہ پیغام ہے میری طرف سے۔ محبت چاہیے، اللہ سے دعا کرے، اللہ مجھے اپنی محبت دے دے، اللہ اس کی محبت دے دے جس سے تو محبت کرتا ہے، اللہ کملی والے آقا کی محبت دے دے، صحابہ کی محبت دے دے، ماں باپ کی محبت دے دے، رشتہ داروں کی محبت دے دے۔ رب سے مانگیے محبت، رب آپ کو اپنی محبت دے دے۔ یہ گندی محبتیں کیا لے کے کرنی ہے؟ یہ 14 فروری کو یہ محبت کرنے والے نہیں نکلیں گے۔ میں اس دن کی مناسبت سے عرض کرنے لگا ہوں، ہوس کو پوجنے والے پجاری آج نکلیں گے، محبت کرنے والے نہیں۔ ہوس کو پوجنے والے پجاری آج نکلیں گے، محبت کا تماشا ہے مداری آج نکلیں گے، لگیں گے نرخ عصمت کے، جمے گی ہر طرف بازی، حیا سے کھیلنے والے جواری آج نکلیں گے، ہزاروں پھول سولی پر چڑھیں گے آج پھر، خدایا رحم گلشن پہ شکاری آج نکلیں گے۔ یہ شکاری ہیں، شکار کرنے والے، محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ کئی اخبارات کے تراشے میرے پاس محفوظ جو میں نے ایک کتاب سے لیے، جہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایسی 14 فروری کو محبت کرنے والے کئی ایسے بد نصیب کہ جن کی محبت اسی وقت امر ہو گئی، انہیں اسی وقت ان کی محبت کا صلہ مل گیا۔ کیسے؟ ماضی کی اخبارات میں نے پڑھا کہ ویلنٹائن ڈے منانے والے ذلیل ہی ہوئے، رسوائی ہوئے جب پکڑے گئے، اور کسی محبوب صاحب پہ اس کی محبوبہ کے والدین نے کتے چھوڑ دیے۔ لائق ہی اسی کے ہے کہ اس پہ کتے ہی چھوڑے جائیں، حرکت جو یہ گندے لوگوں جیسی کر رہا ہے۔ اور کئی ایسے ہیں کہ جو یہ عمل کرتے پکڑے گئے، منہ کالا کیا گیا، چھترول کی گئی، گدھے پہ بٹھا دیا گیا، محبت امر ہو رہی ہے، پیار کا اظہار ہو رہا ہے، شہر بھر کا چکر لگایا گیا ہے، اور کئیوں کو شیر دل والدین کی بیٹیوں نے پکڑ لیا، حیا کی تصویر بن گئی۔ میری بیٹیاں، میری بہنیں اسی طرح شیرنی بنے، شیر دل بنے، کوئی ایسا بے غیرت سامنے آئے تو اسی طرح پکڑ کے اس کی پٹائی کریں، جس طرح ایک اخبار میں نے پڑھا کسی علاقے میں پکڑا، چھترول کر دی، پکڑ دی، معافیاں مانگتا ہے، آج چھوڑ دو، آج کے بعد ایسا عمل نہیں کروں گا۔ انہوں نے جواب کیا دیا؟ تو ہمارے پاس پھول لے کے گلاب آیا نا، تو ذرا سوچ نا، گلاب کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، یہ کانٹے تیرے حصے کے ہیں۔ جب معاشرہ اس طرح باحیا ہو جائے گا، ایمان والا ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ معاشرے میں امن ہوگا، حیا ہی حیا ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے حلقہ احباب میں اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بے حیائی کے ہر چھوٹے بڑے کام سے اللہ محفوظ فرمائے، باحیا اللہ بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔